دنیا بدل رہی ہے، پہاڑ پگھل رہے ہیں، دریا طغیانی پر ہے اور ہزاروں لوگ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں۔ میں ہوں انتظار مہدی اور آج ہم لے کر آئے ہیں گلگت بلتستان کی حقیقت، وہ سچائی جو حکومت چھپانے کی کوشش کرتی ہے، وہ درد جو ہر متاثرہ خاندان محسوس کر رہا ہے اور وہ خطرہ جو ہر لمحہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی تباہ کاری، حکومت کی ناکامی اور عوام کا درد سب سامنے لائیں گے۔ بے خوف اور بے باک یہ پروگرام ہے آپ کے لیے، آپ کے سوالات کے لیے اور سب سے بڑی حقیقت کے لیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور تبدیلی ضروری ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں غیر معمولی بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے کے باعث زمین کھسکنے، پل ٹوٹنے اور گھروں کو نقصان پہنچنے کے واقعات پیش آئے۔ دنیور منوکا نالے میں فلیش فلڈز نے درجنوں گھر بہا دی، کھڑی فصلیں ضائع ہو گئی اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ استور، گیزر، ہنزا، دیامر اور بابو سر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی عمل نہیں، ہم اپنی جانیں خود بچا رہے ہیں۔ پل، سڑکیں اور سکول بہہ گئی، بجلی کی لائنیں ٹوٹ گئی اور کئی دیہات مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، جو کہ پاکستان کو 70% پانی فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں درجہ حرارت میں واضح اضافہ ہوا ہے، بارشوں کا پیٹرن بدل گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے نالے فوراً طغیانی اختیار کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گلو یعنی گلیشیئرز جھیل پھٹنے کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ اگر حکومت نے وقت پر اقدامات کیے ہوتے تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور صوبائی حکام صرف کاغذی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ریلیف کیمپ، ارلی وارننگ سسٹم یا پھر پروٹیکٹیو وال سسٹم کچھ بھی نہیں۔ متاثرہ خاندان راتوں کو اسکولوں اور مساجد میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اربوں روپے کا بجٹ، لیکن عوام کے لیے فنڈز نہیں پہنچتے۔ حکومت رپورٹس میں فعال ہے، لیکن زمین پر کوئی فرق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان پاکستان کو پانی فراہم کرتا ہے تو کیا اس کے عوام کا تحفظ بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ ہر سال یہ صورتحال کیوں دہرائی جاتی ہے؟ کیا گلگت بلتستان صرف ووٹ بینک ہے یا پھر اس کے لوگ بھی انسان ہیں؟ مقامی نوجوان اور صحافی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن حکام خاموش ہے۔ کیا ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانے کی سکت نہیں رکھتی؟ اگر ہم بات کریں فوری اقدامات کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ گلیشیئرز مینجمنٹ، واٹر اسٹوریج پروجیکٹس اور فلڈ پروف انفراسٹرکچر۔ مقامی لوگوں کو ایمرجنسی کی ٹریننگ فراہم کرنا بھی بہت ضروری ہے اور آگاہ کرنا ضروری ہے کہ درخت لگائے جائے اور جنگلات کے تحفظ۔ حکومت اور عوام کو مل کر کلائمیٹ ایکشن پلان پر کام کرنا ہوگا۔ میں ہوں انتظار مہدی اور یہ آواز اٹھا رہا ہوں ان ہزاروں خاندانوں کی طرف سے جو آج بھی سیلاب، بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے رحم و کرم پر ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہماری حکومت نے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ سوچئے، اگلی باری آپ کے گھر پر کب آئے گی؟ وقت ختم ہو رہا ہے، تبدیلی ضروری ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔